بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسرو پرویز کے نام خط۔ فارس کا بادشاہ کسریٰ خسرو پرویز بن ہرمز اپنے عہد کی صدیوں پرانی عظیم سلطنت کا تاجور تھا۔ منو سونے کے وزن سے بنے چھت سے زنجیر سے لٹکتے تاج کے اندر اپنا سر ڈال کے دربار کا پردہ اٹھواتا تھا۔ اس کی انا کیسے نہ آسمان بنی ہوتی، اپنی راج گدی پہ اپنی راجدھانی مدائن کے محل میں بیٹھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب لے کر سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ خط کا متن یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فارس کے حکمران کسریٰ کو لکھا جا رہا تھا۔ سلام ہو اس شخص پر جو راہ ہدایت اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس شخص کو تنبیہ کروں جو زندہ ہے اور انکار کرنے والے پر اللہ کا فرمان ثابت ہو جائے۔ آپ مسلمان ہو جائیں، محفوظ رہیں گے، لیکن اگر انکار کیا تو عام رعایا کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ اللہ، رسول محمد۔ مہر نبوی۔ خط سن کے سونے کے منو سنہری پن میں سر دے کے بیٹھے ایرانی تاجور کسریٰ خسرو پرویز کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں لال، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، ناک پھلاتے اور تکبر سے سینہ پھلا کے بولا: میرے ایک حقیر غلام کی اتنی جرأت، اپنا نام وہ مجھ سے پہلے لکھتا ہے، مجھے اپنا پیروکار بننے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ دنیا کی قوت رکھنے اور برتنے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں مسکین دکھائی دینے والے کو غلام سمجھتا آیا تھا۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق یہی کہنا تھا۔ پھر اس کی حکومت عرب کے یمن میں بھی تھی، شام اور اردن کے درمیان علاقے عراق پہ اس کا باج گزار حاکم تھا۔ صرف عرب ریگزار میں حجاز، نجد اور تہامہ کے کچھ علاقے ایران اور روم نے دور افتادہ بیکار بنجر ریت اور خشک پہاڑ سمجھ کے نو مین لینڈ کے طور پہ تجارتی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ رکھے تھے، جہاں پہ کوئی بھی قابل ذکر شہر آباد نہ تھا۔ خانہ بدوش بستیاں تھیں جن کے لوگوں کو دنیا کی سپر پاور ایران اور روم دور بیٹھے ہانکتے رہتے تھے تجارتی مفاد میں۔ اسی مغالطے میں اس نے کہا: میرے ایک حقیر غلام کی اتنی جرأت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط غصے اور تکبر کی انتہا پہ اچھل کے پھاڑ ڈالا۔ پھر اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ حجاز علاقے میں اس آدمی کی طرف 2 مضبوط آدمی بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کرو۔ بازان نے اپنے 2 فوجی بھیج دیے مدینے، ان کے نام تھے خرخسرہ اور بابویا۔ ہاتھ میں ان کے ایک رکا بھی بھیجا کہ ان کے ہمراہ آپ کو کسریٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ دونوں رکا لے کر مدینے جاتے جاتے راہ میں طائف ٹھہرے۔ وہاں ایک قریشی اپنے گورنر بازان کا خط دکھا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتا پتہ پوچھا۔ مدینے کا پتہ اور راستہ فوراً طائف والوں نے بتا دیا۔ اندر سے خوش، ایک دوسرے کو اچھل اچھل کے جفیاں ڈالیں۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کسریٰ نے اب ہاتھ ڈال دیا ہے، اب وہ اکیلا اسے سنبھال لے گا۔ خرخسرہ اور بابویا پہنچ گئے مدینہ۔ بابویا بولا: کسریٰ نے بازان کو حکم بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیجا جائے۔ بازان نے مجھے بھیجا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ نے حکم کی تعمیل کی تو بازان کسریٰ سے سفارش کر دے گا اور کسریٰ آپ کو کچھ نہ کہے گا۔ انکار کی صورت میں آپ جانتے ہیں وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ آپ کو، آپ کی قوم اور آپ کے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ گمان اور اس کی یہ تقریر سن کر دل میں مسکرائے تو ہوں گے۔ بے پرواہی سے فرمایا: فی الحال واپس جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ رات کو آسمان سے وحی آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام کی حیثیت اللہ نے ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ اگلے دن سمن لے کر آنے والے یمن کے دونوں سپاہی پھر پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، بٹھایا اور فرمایا: میرے رب نے گزشتہ رات تیرے بادشاہ کسریٰ کو جسے تو رب سمجھتا تھا مار دیا ہے، جاؤ بازان کو کہو تصدیق کر لے۔ بابویا بولا: آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنے کسریٰ کو واقعی رب مانتا تھا،
کیسے ایک لمحے میں ساری بات اسے سمجھ میں آتی۔ دھمکی دینے کے انداز میں بولا، ہم نے آپ پر آسان بات پیش کی، آپ نے نہ مانی، اب ہم باذان کو بتا دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بتا دو، یہ بھی کہنا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، جہاں کسی اونٹ یا گھوڑے کی رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہہ دینا باذان کو، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھے تیری حکومت پہ برقرار رکھوں گا، اور جو کچھ تیرے قبضہ میں ہے وہ تیرے پاس رہے گا۔ دونوں سپاہیوں نے کس قدر حیرت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لمحے دیکھا ہوگا، واپس کے کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ باتیں کسی بادشاہ کی نہیں، ہمارے خیال میں وہ سچے نبی ہیں، جیسے ان کا دعویٰ ہے، لگتا ہے جو انہوں نے کہا وہ ہو چکا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ان کے سچے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ غلط ثابت ہوئی بات تو پھر کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ چند دنوں میں ایران سے خط آ گیا۔ ایران سے آنے والا خط کسریٰ خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کا تھا۔ لکھا تھا، میں نے کسریٰ کو فلاں رات قتل کر کے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ میرا خط ملنے کے بعد تم اپنے علاقے کے لوگوں سے میری بیعت لو۔ جس شخص کے بارے میں تمہیں مقتول کسریٰ نے گرفتار کر کے بھیجنے کا حکم دیا تھا، انہیں کچھ نہ کہنا۔ یمن کے گورنر باذان کے سارے شک دور ہو گئے، بول پڑا، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خود بھی مسلمان ہوا اور یمن میں رہنے والے ایرانیوں کو بھی مسلمان کر لیا۔ بابویا نے بھی اقرار کیا، وہ جو گرفتار کرنے گیا تھا خود ایمان میں گرفتار ہو گیا۔ باذان سے بولا، ان سے بات کرتے سمے مجھ پہ اتنا روب طاری ہوا جو کسی بادشاہ سے بات کرتے وقت کبھی نہ ہوا تھا۔ باذان نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محافظ پولیس ہوتی ہے؟ بابویا بولا، نہیں۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ ان کا مکتوب کسریٰ نے پھاڑ ڈالا ہے، اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس کی سلطنت کا پہلا ٹکڑا جو اس سے الگ ہوا وہ باذان کی سربراہی میں یمن تھا۔ باذان کو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کی تصدیق ہو گئی، اس نے دل و جان سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت مان لی، تو ادب سے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غلام بن کے درخواست بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا سچ نکلا۔ اب ہمیں حکم ہو، ہم کس طرف ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہماری طرف ہو۔ مدینے بیٹھے بیٹھے ریاست یمن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سمجھ دینے کے لیے یمن میں اپنے عالم بھیج دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھوا کے پوچھا، لوگو، کون شخص میرے یہ خط مصر کے حکمراں تک پہنچائے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ سیدنا حاتم بن ابی بلتہ فوراً اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔